کہ اگر تم کفر کو شرک کو ترقی دینے کے لیے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے سب کے سب نکل پڑیں گے اور مسجدوں میں وہ سما پیدا کریں گے جو عید اور جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کر کر اور اس بات کو پھیلا کر دوسرے اپنے علاقوں کے علماء، مشائخ اور دیگر مختلف جماعت کے افراد، مختلف تحریکوں کے لوگ، دانشوران قوم و ملت اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو پھیلا کر سب کو مسجدوں کی طرف اس دن لے جانے کی کوشش کریں اور ایسا سما پیدا کریں تو انشاءاللہ کفر کی طاقت کو اللہ خود بخود توڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے تمام افراد، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جانے والا ہے اور تمام شرک اور کفر کی طاقتیں وہاں جمع ہونے والی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی سوال کیا گیا تو میں نے اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہا سبھی افراد امت کو، تو آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت میں اسی پیغام کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہم میں کا ہر فرد، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو، زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہمارے لیے تو پوری دنیا ہی مسجد ہے۔ اللہ کی یہ پوری زمین یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی یہ ہمارے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں اللہ کے گھر کے نام سے مسجدیں تعمیر شدہ موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے بیشتر افراد نماز نہیں پڑھتے۔ کم سے کم ادھر کفر کی طاقتیں جمع ہوں، شرک کی طاقتیں جمع ہوں، بغاوت کی طاقتیں جمع ہوں، اور ہم ایک طرف مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جمع ہوں، توحید کا پیغام پیش کریں، ہم میں سے ہر فرد توحید کا داعی بن جائے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام کے تمام امت کے افراد سے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے افراد سے، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، مرد و عورت، سب کے سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اس دن 100% نمازی بن کر دکھائیں گے۔ اصل ہونا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت ہی 100% نمازی ہوتے، ہمارے مرد بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، لیکن کم سے کم ایک دن کا تو یہ منظر دنیا والوں کو دکھا دیں کہ اگر تم کفر کو، شرک کو ترقی دینے کے لیے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ
اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے سب کے سب نکل پڑیں گے اور مسجدوں میں وہ سما پیدا کریں گے جو عید اور جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے۔ رہی عورتیں وہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خوب خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی پکا نمازی بنے گا، اور ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ لیکن بھائیو، اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ آپ سب کو پیغام سنانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دن وہ منظر لوگوں کو دکھا دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، اور عید کا سا منظر پیدا کیا جا رہا ہو۔ اگر ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کر کر اور اس بات کو پھیلا کر دوسرے اپنے علاقوں کے علماء، مشائخ اور دیگر مختلف جماعت کے افراد، مختلف تحریکوں کے لوگ، دانشوران قوم و ملت اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو پھیلا کر سب کو مسجدوں کی طرف اس دن لے جانے کی کوشش کریں اور ایسا سما پیدا کریں، تو انشاءاللہ کفر کی طاقت کو اللہ خود بخود توڑے گا۔ لہذا میرا پیغام ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے اور اس منظر کو لوگوں کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی میں لگائے اور اس کے ساتھ کفر و شرک کی طاقتوں کو اللہ توڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔